میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہیں یہ جو اجت دوول ہے یا مودی یا بی جے پی کے گھر جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ انہوں نے کہیں پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگا دیا. یہ کوئی ایل او سی نہیں ہے, یہ کوئی غزہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ حملے کرو گے ہم جواب نہیں دیں گے. ہم آپ لوگوں کے اوپر اس طرح کا حملہ کریں گے, آپ کی جو آنے والی اولادیں یاد رکھیں گی. قوم آج بھی یکجا ہے, لیکن اگر عمران خان ادھر موجود ہوتا جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, پوری قوم کا دل اس وقت زنجیروں میں لپٹا پڑا ہے. ہماری یہ خواہش ہے, قوم کی خواہش ہے کہ عمران خان باہر آئے. السلام علیکم جناب چیئرمین, بڑی مہربانی آپ نے موقع دیا اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا. یہ جو آج کل چل رہا ہے یہ سارے پاکستانیوں کے بڑا دل کے قریب ہے اور بڑا ضروری سمجھتا تھا کہ میں بھی اس کے اندر کوئی اپنی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی گفتگو کروں. سر, یہ جو پہلگام والا واقعہ آج سے کچھ دن پہلے انڈیا کے اندر ہوا, دیکھیں افسوسناک واقعہ ہے. وہاں پہ جو سویلینز جو ہیں وہ ٹریجڈی ہوئی ہے, وہ زندگیوں سے گئے ہیں. یہ پاکستان پچھلے 20-25 سال سے یہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے. ہم یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں, ویسٹ کی جنگ ہو, کسی دوسرے تیسرے ملکوں کی جنگ ہو, پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے پچھلے بڑے عرصے سے خلاف ہے اور پوری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملک دہشت گردی کے خلاف خود جنگ لڑ رہا ہے وہ اپنے خطے میں دہشت گردی چاہے؟ امپاسبل ہے سر یہ. سر لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی جو پہلگام والے واقعہ کے بعد انڈیا نے اپنی پرانی کرتوت ہی دوبارہ جو ہے وہ کی. انہوں نے ابھی زخمیوں کو مرہم پٹی نہیں کی تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا. اس سے پہلے بھی یہ ہر 2-3-4 سال بعد انڈیا اسی طرح کرتا ہے. کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو, انڈیا پاکستان پہ واقعہ ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی الزام لگانا ہو تو وہ لگا دیتا ہے. ادھر سر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, انڈیا کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے, انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگانا ہے. حالانکہ ہارٹ اٹیک سے کوئی مر جائے تو وہ پاکستان کے اوپر الزام لگانے کو پھرتے ہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہیں یہ جو اجت دوول ہے یا مودی یا بی جے پی کے گھر جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ انہوں نے کہیں پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگا دیا. سر یہ بڑے 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 عجیب سے لوگ ہیں. اس کے بعد انہوں نے پانی کی دہشت گردی شروع کی. یہ کبھی پانی بند کر دیتے ہیں, کبھی پانی زیادہ روانی سے چلا دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں دہشت گردی ہیں. اس کے بعد انہوں نے ہماری مسجد پہ, ہمارے مدرسوں پہ, ہمارے مریدکے میں, بہاولپور میں, اس کے بعد مظفر آباد میں ہمارے سیٹلڈ علاقوں پہ میزائلوں سے حملے کیے. ہمارے سویلینز, خواتین, بچے اس کے اندر شہید ہوئے. یہ کوئی ایل او سی نہیں ہے, یہ کوئی غزہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ حملے کرو گے ہم جواب نہیں دیں گے. ہم آپ لوگوں کے اوپر اس طرح کا حملہ کریں گے, آپ کی جو آنے والی اولادیں یاد رکھیں گی. انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر کے یہ بڑی غلطی کی ہے. اس حملہ انہوں نے ایک عمران خان کے وقت میں بھی کیا تھا. عمران خان کے وقت میں جب حملہ کیا تو عمران خان نے کہا میں کروں گا نہیں, میں نہ کرنے سے پہلے سوچوں گا, میں کر دوں گا. آج بھی اگر عمران خان باہر ہوتا تو یہ ہم جو ہے قوم آج بھی یکجا ہے, لیکن اگر عمران خان ادھر موجود ہوتا جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, پوری قوم کا دل اس وقت زنجیروں میں لپٹا پڑا ہے. ہماری یہ خواہش ہے, قوم کی خواہش ہے کہ عمران خان باہر آئے اور کہے لا الہ الا اللہ اینڈ وی ول فائٹ. قوم یہ چاہتی ہے یہ الفاظ سنیں. انڈیا اگر گولی چلاتا ہے ہم میزائل چلائیں. انڈیا اگر 100 فٹ رینج کا یا 100 کلومیٹر رینج کا میزائل فائر کرتا ہے تو یہ جو ابابیل ہے, یہ جو شاہین ہے, یہ جو گوری ہے, یہ سر ہم نے شادیوں پہ چلانے کے لیے نہیں رکھے. ہمیں چاہیے ہم ان کا کولکتہ, ان کا بامبے, ان کا دہلی, ان سب کے اوپر حملے کریں. ادھر دوست کل کہہ رہے تھے کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, بات چیت سے مسئلے حل ہونے چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کا دشمن جنگ کرنے پہ تلا ہے اور اس کی خواہش ہی جنگ ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر لیٹ جائیں, پھر پاؤں پکڑ لیں؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. یہ جو فوجی ہمارے
सरहदों पे लड़ रहे हैं, ये जो हमारी एयरफोर्स जहाज चला रही है, ये जो हमारे फौजी पानियों के अंदर लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। हमारा लीडर भी इनके साथ है। उसने जेल के अंदर बैठ के कहा हम हर चीज भूल गए हैं। हम इस मौका पे इंडिया को भरपूर यकजा होके एक पैगाम देंगे। हमने कौमी यकजहती का पैगाम दिया। क्या कौमी यकजहती का पैगाम सिर्फ तहरीक इंसाफ ने देना है? क्या कौमी यकजहती की जिम्मेदारी इमरान खान की है? क्या कौमी यकजहती की जिम्मेदारी अपोजिशन की है? इसके अंदर हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर अदालतों का कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर सिविल इंतजामिया का कोई लेना देना नहीं। यह सबका फर्ज है, इस्टेब्लिशमेंट का भी फर्ज है कि कौमी यकजहती और कौमी हम आहंगी पैदा करें। यह पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ करें प्लीज। जी सर, बिल्कुल इसे कंक्लूड कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के फायदे की बातें हैं और ये जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस लोग हैं वही कौमी यकजहती के बारे में सोच सकते हैं। इधर कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जिसने ये आवाज इंडिया के और मोदी के खिलाफ बुलंद ना की हो। मैं सिर्फ हुकूमती बेंच से ये पूछना चाहता हूं कि आपका लीडर किधर है? उन्होंने कोई सप सोंगे वो नहीं बोलता इंडिया के खिलाफ, वो भी तो कुछ बोले ना। इंग्लैंड जाके बह रहे हैं, उतो कुछ बोल लवे और ਉਹਦੇ ਕੋਲ मीडिया वाले सवाल करते ने, बड़े जवाब देंदा है उन्होंने। जिथों इंडिया का मोदी का सवाल हुंदा है बिल्कुल चुप कर जाता है। जनाबे चेयरमैन, यह गल भी तो मुनासिब कोई नहीं इंडिया के खिलाफ बोले। जो इंडिया के खिलाफ नहीं सो बोलना तो फिर इंडिया जाके बह जाए, बीजेपी जो इलेक्शन लड़ लवे। तो कोई तरीका नहीं सर। आखिर ते एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। तुम्हें भी जिद है कि मशके सितम रहे जारी, तुम्हें भी जिद है कि मशके सितम रहे जारी, हमें भी नाज के जो जोरो जफा के आदी हैं, हमें भी नाज के जोरो जफा के आदी हैं। तुम्हें भी जम महाभारता लड़ी तुमने, हमें भी फख्र है कि हम करबला के आदी हैं। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।